ایک لڑکا سلیم ایک گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے آم کی کھیتی کرتا تھا۔ سلیم اپنے باغیچے میں آم کی دیکھ بھال میں پورا ٹائم دیتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے آم کبھی آدھے پکے رہتے تو کبھی کالے کالے داغوں والے آم اگتے۔ ایسے آموں کو جب وہ بازار بیچنے جاتا تو انہیں کوئی بھی نہیں خریدتا۔ ایک دفعہ وہ پھل فروش کے پاس آم بیچنے گیا تو پھل فروش نے کہا، ارے بھیا، یہ آم کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ ان آموں کو تو کوئی کباڑیا بھی نہیں خریدے گا، میں کیا خریدوں؟ لیکن سلیم انہیں بیچنے کی پوری کوشش کرتا رہا اور کہنے لگا، ارے صاحب، ایک آم کھا کر تو دیکھو، یہ بہت ہی میٹھے آم ہیں۔ پھل فروش اس کی بات سن کر بولنے لگا، کھائیں گے تو جب آم دیکھنے میں اچھا ہوگا، جب اسے دیکھ کر ہی آدمی نہیں خریدے گا تو کھائے گا کیسے؟ مایوس ہو کر سلیم بازار سے واپس آ جاتا ہے۔ اب تو یہ ہر سال کی کہانی بن گئی تھی۔ ہر سال اس کے آم رکھے رکھے سڑ جاتے اور اس پر قرض کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اب قرض داروں نے اس کے گھر آ کر اس کے گھر کا سامان لے جانا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ اپنا قرض وصول سکیں۔ انہی قرض داروں میں ایک تھا اجمل۔ وہ بھی ایک آم کی باغیچے کا مالک تھا۔ اس کے آم بازار میں بہت مہنگے بکتے تھے۔ اجمل کو سلیم کا گاؤں میں رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ سلیم سے جلتا تھا، اور اب سلیم کو قرض میں ڈوبا دیکھ کر اجمل بہت خوش تھا۔ ایک دن سلیم کے گھر آ کر اجمل بولا، بھائی سلیم، ہم نے سنا ہے تم پر قرض کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں میرے باغیچے میں کام کرنے لگو، ہماری نوکری کرو گے تو قرض سے بچ جاؤ گے، ورنہ پھر تمہیں سڑک پر آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ کہہ کر اجمل ہنسنے لگا۔ سلیم اجمل کی بات سن کر بولا، یاد رکھنا اجمل، ایک دن تجھ سے بڑا آدمی بن کر دکھاؤں گا۔ سڑک پر رہ لوں گا لیکن تجھ جیسے گرے ہوئے انسان کی نوکری نہیں کروں گا۔ یہ سن کر اجمل غصے سے لال پیلا ہو گیا اور بولا، ابے او بھوکے فقیر، انسان کو بات اپنی اوقات دیکھ کر کرنی چاہیے۔ میں تو تیری مدد کے لیے آیا تھا، لیکن اب سن، بس صرف 2 ہفتے ہیں تیرے پاس اپنا قرض چکانے کے لیے۔ اگر ان 2 ہفتوں میں قرض نہیں چکایا تو تیرے ہی سامنے تیرے گھر اور سامان کی نیلامی کر دوں گا، سمجھا؟ یہ کہہ کر اجمل غصے میں دروازے کو لات مار کر نکل گیا۔ سلیم اپنی ماں سے بولا، ماں، اب ہم کیسے اس اجمل کے قرض 2 ہفتوں میں چکائیں گے؟ اب تو کوئی مجھے اس گاؤں میں قرض بھی نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر سلیم اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا۔ ماں نے اسے سمجھایا اور شہر جا کر کوشش کرنے کو کہا۔ شہر جا کر اس نے لوگوں سے قرض مانگا تو شہر کے لوگوں نے کسی انجان انسان کو قرض دینے سے انکار کر دیا۔ شام میں تھک ہار کر وہ اپنے گاؤں واپس آ رہا تھا کہ اسے زمین پر پڑا ایک فقیر نظر آیا۔ اس نے قریب سے دیکھا تو وہ بے ہوش تھا۔ اس نے جلدی سے پانی ڈالا اور اسے ہوش میں لے کے آیا۔ پھر اس نے انہیں تھوڑا سا پانی پلایا اور کہا، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ فقیر نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، تم مجھے ایک بھلے مان سے بندے لگتے ہو، تم نے میری مدد کی ہے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ سلیم نے کہا، بس بابا، مجھے دعا دیجیے کہ میرا سب قرض اتر جائے۔ یہ سن کر فقیر نے اسے ایک بیج دیا اور کہا، اس بیج کو بوتے ہوئے تم جس پھل کا نام لوگے، یہ بیج اسی پھل کا پیڑ بن جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ سلیم وہ بیج لے کر اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ اگلے دن سلیم نے بابا کے کہنے کے مطابق اس بیج کو بوتے ہوئے آم کا نام لیا۔ سلیم نے اس بیج کی بہت دیکھ بھال کی۔ 2 دن میں ہی وہ بیج ایک پودے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ہفتے میں وہ پورا پیڑ بن گیا اور اس پیڑ پر پھل آنے لگے۔ سلیم نے جب اس پیڑ سے آم توڑا تو اسے یقین ہی نہ ہوا کہ وہ کوئی معمولی آم نہیں ہے، وہ تو سونے کا آم ہے۔ سلیم وہ آم لے کر بازار گیا اور اسے بیچ آیا۔ آم بیچ کر اسے اتنے پیسے ملے جتنے میں وہ 1 سال میں بھی نہیں کما سکتا تھا۔ اس پیسوں سے اجمل کا قرض چکا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلیم بہت امیر ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر اجمل سوچنے لگا، اس کے پاس کون سا خزانہ آ گیا ہے جو اتنا ہوا میں اڑ رہا ہے؟ آج تو پتہ لگانا ہی پڑے گا۔ سلیم جانتا تھا کہ اجمل ضرور اپنی کچھ کارروائی کرے گا، اس لیے اس نے پہلے ہی اپنے آم کے درخت کے چاروں طرف جال بچھا دیا تھا۔
جب اجمل سلیم کے باغیچے میں آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اچھا تو یہ راز ہے سلیم کی امیری کا، ابھی اس کی ساری امیری نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی اجمل پیڑ کی طرف بڑھا ویسے ہی اس کا پاؤں جال میں پھنس گیا اور الٹا لٹک گیا۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، ارے بچاؤ بچاؤ! اس کی چیخیں سن کر سلیم وہاں پہنچا اور اجمل کو جال میں لٹکا ہوا دیکھ کر بولا، مجھے پتہ تھا تجھ سے میری امیری نہیں دیکھی جائے گی، اس لیے میں نے پہلے ہی جال بچھا دیا تھا۔ اجمل بولا، مجھے معاف کر دو سلیم۔ سلیم نے اسے کہا، معافی تو تو اب پولیس سے مانگنا۔ پولیس نے اجمل کو چوری کے جرم میں جیل میں ڈال دیا۔ سلیم دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اس نے جلد ہی اپنی شہر میں ایک آم کی دکان کھول لی تھی۔ وہ گاؤں کے غریبوں کو مفت قرضہ بھی دیتا تھا اور اب سلیم خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا۔